معزز محترم قابل ذی افتخار صدر جلسہ دامت برکاتہم، معزز معقر حضرات علماء کرام، اساتذہ عظام، بزرگان دین، اس مجلس کے اصل دلہا حضرات حفاظ کرام، اس وقت ہم لوگ جس تاریخی اجلاس میں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ اجلاس صرف اجلاس نہیں ہے، یہ جلوس قیام کے لیے ہے، بیٹھنا بٹھانے کے لیے نہیں ہوتا، بیٹھنا کھڑانے کے لیے ہوتا ہے۔ استمعوا یسمع منکم ویسمع ممن یسمع منکم۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا، اے لوگو غور سے سنا کرو، اور جو کچھ تم لوگ سن رہے ہو وہ تمہارے ماں بعد لوگ سنیں گے، اور جو کچھ وہ تم سے سنیں گے ان سے بھی وہ تمام باتیں سنی جائیں گی۔ اس لیے یہاں جو پیغامات آپ حضرات کے سامنے دیے جائیں گے، وہ پیغامات یہ صرف لذت اذن اور سماعت کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ پیغامات وہ پیغامات ہیں جو اس وقت پورے عالم کے اعتبار سے اگر ہم اس کو تریاق کہیں تو بیجا نہ ہوگا۔ وہ اپنی مقام کے اعتبار سے، اپنی حیثیت کے اعتبار سے، اپنی اہمیت کے اعتبار سے، اپنی ضرورت کے اعتبار سے، اور اس اہم اور پروقار چیز سے غافل ہونے کے اعتبار سے ہم لوگ اس مجلس میں بیٹھ کر یہ عزم مصمم کرتے ہوئے اٹھیں کہ جو پیغام یہاں سے دیے جائیں گے ان پیغام کو فَلْيُبَلِّغْ مِنْكُمُ الشَّاهِدُ الْغَائِبُ، غائبین تک اس پیغام کو پہنچا دیا جائے۔ اور آپ نے فرمایا حجۃ الوداع کے موقع پر ان تمام پیغامات کو لینے کے بعد آپ حضرات جن جن کو چاہیں اس پیغام کو پہنچا دیں، جہاں تک پہنچا سکے پہنچا دیں، اور جن جن طبقے کو اس پیغام کو آپ حضرات پہنچائیں گے یہ سوچ کر پہنچاؤ، رب مبلغ او عام سامع، جن لوگوں تک آپ نے بات پہنچائی وہ آپ سے بھی بڑھ کر انشاءاللہ اس پیغام کی حفاظت کرنے والے بنیں گے۔ چنانچہ میں وہ بات یاد دلانا چاہتا ہوں، حجۃ الوداع میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ کرام کو پیغام پہنچانے کے بعد اللہ کو شاہد بنا کر کہا تھا، اللہم اشہد، اللہم اشہد، اللہم اشہد، یا اللہ تو گواہ رہنا، میں نے ان تمام لوگوں تک پیغام پہنچا دیا۔ اللہ کے رسول نے اقرار کروایا، الا هل بلغت، اے لوگو بتاؤ اللہ کا دیا ہوا پیغام میں نے تم تک پہنچایا کہ نہیں پہنچایا؟ صحابہ نے بیک زباں کہا، بلغت الرسالہ، ادیت الامانہ، جاہدت فی سبیل اللہ حق جہادی۔ سرکار آپ نے صرف اس پیغام کو پہنچایا نہیں، پہنچانے کے ساتھ و ساتھ آپ نے اس پیغام کو پہنچانے کے لیے جتنا مجاہدہ اٹھانا ہے اتنا مجاہدہ آپ نے برداشت بھی کیا۔ ادیت الرسالہ، اور پھر اللہ کے راستے میں جتنا مجاہدہ کرنا تھا اور جتنی دور تک کرنا تھا اتنی دور تک آپ نے اپنے رسالت کو پہنچانے کے لیے جد و جہد کیا ہے۔ بہرحال میرے بھائیوں، آج ہمارے اس جامعہ طیبہ کا اور تمام علماء کا، تمام مقتداؤں کا، تمام اولیاء کا، تمام ہمارے مشائخ کا، تمام ہمارے اکابرین کا اس وقت امت کے حال کو دیکھ کر راتوں رات سسکنے والے ان اولیاء کا
اور رات میں آہ وزاری کرنے والے ان تمام علماء کا اور ان تمام اکابرین کا، ان تمام بزرگوں کا، ان تمام مرشدوں کا پیغام آپ کے سامنے یہ سنا رہا ہوں۔ آج ہم سب کے لیے قابل توجہ بات یہ ہے کہ ہم نے دن بدن قرآن اور قرآن والوں کو ہم نے خاص کر دیا، اور ہم نے یہ سوچ لیا ہم قرآن صرف نماز میں پڑھنے والے ہیں، قرآن صرف شب و روز میں پڑھنے والے ہیں، قرآن صرف ہم لوگ قرآن خوانی کے طور پر پڑھنے والے، قرآن صرف مرحومین پر پڑھنے والے، اس کے علاوہ قرآن کا ہم پر کوئی حق نہیں بنتا۔ اور یاد رکھنا، یہ غفلت جو اس وقت ہمارے ایک ایک فرد کے ساتھ موجود ہے، اگر ہم اپنے گرہبانوں میں منہ ڈال کر دیکھیں، کیا ہم لوگ شب و روز کی صورتیں پابندی سے پڑھ رہے ہیں؟ صبح کی یاسین، شام کا واقعہ، تبارک اور الف لام میم سجدہ کن کن لوگ پڑھنے کا اہتمام کرتے ہیں؟ کون کون پڑھنے کا اہتمام کرتے ہیں؟ کن کن کا صرف اتنی صورتوں سے تعلق ہے؟ اگر جائزہ لیا جائے، ہزاروں میں کوئی ایک ہوگا جو اس کا پابند ہوگا۔ لیکن افسوس ہے، ہمارا ایک بڑا مجمع، اگر میں یوں کہوں 95% مجمع ہمارا وہ ہے جو قرآن آج تک پڑھنا نہیں جانتا۔ کیا بتاؤں، کیا سناؤں میں آپ کو؟ تو ادھر ادھر کی باتیں نہ کر، یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا، مجھے رہزنوں سے گلا نہیں، تیری رہبری کا سوال ہے۔ رہبر بن کر بیٹھے ہوئے یہاں وہ طبقہ جن کو مقتدا ہونے کی حیثیت حاصل ہے، گھر کا سردار ہونے کی حیثیت حاصل ہے، اپنے علاقے کا رہبر ہونے کی حیثیت حاصل ہے، اور اپنے پورے طبقات کا رہنما ہونے کی حیثیت حاصل ہے، اور اپنے خاندان کے رخ موڑنے کا مکمل طور پر استعداد اسے حاصل ہے۔ اس کے باوجود ہم کہاں جا رہے ہیں، کدھر جا رہے ہیں، کس طرف جا رہے ہیں، کیوں جا رہے ہیں، ہمیں کچھ نہیں پتا۔ جا رہے ہیں ہم نے یہ سوچ لیا، ارے بھئی ایک مدرسہ چلتا ہے، مدرسے کو سالانہ میں چندہ دیتا ہوں، اور یہ چندہ بہت بڑا احسان ہو گیا علماء پر، مدرسے پر، طلباء پر، فارغین پر، قرآن پر۔ چندہ دے کر توجہ، برا نہ مانو، آج ہمارا چندہ تکبرانہ ہو گیا۔ چندہ دے کر اینٹنے والے سنو، تمہارا چندہ اگر تکبر کے ساتھ تم دو گے تو یاد رکھنا ایک پیسہ بھی اللہ کیا قبول نہیں ہوگا۔ لن يقبل اللہ عملا الا ما كان له خالصا يبتغي به وجهه، فرمایا حضرت مفتی کفایت اللہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے، ارے تم احسان مانو، تمہارے چندے قرآن کے تحفظ میں استعمال ہو رہے ہیں۔ احسان مانو، کسی نہ کسی طریقے سے قرآن کا ایک حصے دار تم بھی بن گئے، ورنہ تمہارا چندہ کہاں جاتا؟ وہاں جاتا جہاں سے قرآن کا کوئی تعلق نہیں، جہاں پر شریعت کا کوئی تعلق نہیں، جہاں پر دین کا کوئی تعلق نہیں، جہاں پر اسلام کا کوئی تعلق نہیں، جہاں پر علماء کا کوئی تعلق نہیں۔ جاؤ، جا کر وہاں دے دو چندہ، تمہیں وہ چندے پر کوئی ثواب ملنے کا، ثواب تو آپ کو صرف زکوٰۃ ادا کرنے کا مل جائے گا، لیکن ایصال ثواب کا، تحفظ دین کا، تحفظ شریعت کا، تحفظ قرآن کا، تحفظ اسلام کا، تحفظ دین کا ہرگز نہیں ملے گا۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں آپ کو شکر گزار بننا چاہیے، میرا چندہ قرآن پڑھنے اور پڑھانے والوں نے قبول کر لیا۔ میں 100 میں ایک دو کو دیکھتا ہوں جو چندہ دینے کے بعد ہم ہی کہتے ہیں جزاک اللہ حضرت، جزاک اللہ آپ نے ہمارا چندہ قبول کیا، جزاک اللہ۔ وہ ایک نہیں، دو بار، دو نہیں 10 بار جزاک اللہ کہہ کر شکریہ ادا کرتے ہیں، لیکن بعض لوگ چندہ دے کر دل میں یہ سوچتے ہم نے احسان کیا۔ یہ نیت پہلے دماغوں سے نکالو، اور یہ بھی نکال دو تمہارے چندے پر ہی مدرسے نہیں چلتے۔ وَإِن تَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ، اگر تم چندہ نہیں دو گے کوئی بات نہیں،
پروردگار نے مدارس کے تحفظ کا اعلان کر دیا، شریعت کے تحفظ کا اعلان کر دیا، قرآن کے تحفظ کا اعلان کر دیا، صاحب قرآن کے تحفظ کا اعلان کر دیا، قرات کے تحفظ کا اعلان کر دیا، اور تفسیر کے تحفظ کا اعلان کر دیا۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون۔ جس کا اللہ بیڑا اٹھا لے، اس کا بیڑے کے اٹھانے کے لیے کسی اور کے اللہ تعالیٰ محتاج نہیں ہے، اللہ کسی اور سے بھی چندہ دلوا دے گا۔ ایک غیر میرے سامنے آ کر کہا میں اپنے خرچے سے 20 بچوں کا مدرسہ چلاتا ہوں، لیکن میرا مسلمان دوست بڑا اچھے اخلاق والا، بڑی اچھی عادتوں والا، اس کو میں نے پریشان دیکھا۔ میں نے پوچھا کیا بات ہے دوست، کیوں پریشان ہے؟ کہا ایسی بات ہے، میرا ایک مدرسہ ہے۔ اس نے کہا کوئی فکر نہ کر، میرا پیسہ حلال پیسہ، یعنی ہماری شریعت کے اعتبار سے کاروبار کرتا ہے، وہ سود کا اور حرام کا نہیں، حلال پیسہ۔ کہا یہ پیسے میں دیتا ہوں ڈونیشن کے طور پر، اور لے تو مدرسہ چلا۔ کہا یہ پورا مدرسہ اس بندے کے توجہ پر چل رہا ہے۔ ان اللہ یؤید دینہ برجل فاجر، اللہ اپنا دین کا کام فاجروں سے بھی لے لیتا ہے۔ اس لیے کبھی یہ ہمارے شاگرد رشید نے ایک اعلان کیا، بھئی آپ حضرات کچھ نہ کچھ نوازتے، بھئی تو ہمت ہے، اور آپ کے 10 روپے سے ہمارا کچھ بن جاتا نہیں ہے، تمہارا بنتا ہے۔ ایک سیٹھ صاحب آئے، دیکھیں اصل بات تو حضرت کریں گے، میں چند باتیں اپنے جذبات کے طور پر بتا دینا۔ میں کبھی عنوان طے کر کے نہیں بیٹھتا، یاد رکھو، اور نہ کسی سے سن کر عنوان طے کرتا ہوں، اور عنوان جو اللہ میرے ذہن میں ڈالے اسی عنوان پر بات کرتا ہوں۔ تو اس لیے پتہ نہیں یہاں پر آتے ہی میں نے آج تک کے عنوان پر گفتگو نہیں کیا، یہاں کیوں کر رہا ہوں؟ فیہ نظرن، کچھ تو ہے جس کی پردہ داری بے خودی بے سبب نہیں غالب۔ اور سنو، یہ ایک سیٹھ صاحب آئے گجرات کے رہنے والے، اور اپنے صرف خاصہ سے مدرسہ چلایا کرتے تھے، اور انہوں نے بڑی کوشش کی ان کے بچوں کو حافظ بنانے کی، لیکن ان کے بچوں میں کوئی حافظ بن ہی نہیں رہا۔ حضرت قاری محمد طیب صاحب علیہ الرحمہ سے ملاقات ہوئی، حضرت سے کہا حضرت میں صرف خاصہ سے ماشاءاللہ آپ گجرات جا کر دیکھیے، اکیلا آدمی پورے مدرسے کا خرچہ سنبھالتا ہے، جائیے جا کر دیکھیے۔ مجھے درد ہوتا ہے مدرسے کے لیے ہم لوگ بھیک مانگنے کی کمی ہو گئی، چاول کی کمی ہے، دال کی کمی ہے، عمارت کی کمی ہے، جگہ کی کمی ہے۔ ہمارے مدارس آخری ایام میں کس حال میں گزارتے ہیں محتمیم جانے، اساتذہ جانے۔ ان اساتذہ کی آپ لوگ پوچھتے ہو کیا قربانی ہے؟ آپ لوگ پوچھتے ہو کیا قربانی ہے؟ ایک ایک دن قربانی ہے، ایک ایک دن قربانی ہے۔ یہ اساتذہ اپنے اس تنخواہ پر اپنا جینا چلاتے ہیں جتنے پیسے تمہارے گھر کے دودھ کا ہوتا ہے۔ اٹھا کر دیکھو مدارس کی تنخواہ کی حالت کیا ہے۔ ان اساتذہ کی کرامت سمجھو، دعائیں سمجھو، اور ان اساتذہ اکرام کے اخلاص سمجھو کہ ان تمام علماء جو کچھ اس کے وقت موجود ہیں دینی خدمات میں، ان احباب کے آپ اللہ سے تعلق سمجھو۔ یہ متوکلین کی وہ جماعت ہے، اللہ تم لو آپ جس وقت لا کر، ایک تو چندے کا یہ حال، ایک ہے بندے کا یہ حال۔ بندے کا حال کیا؟ تمہارے گھر کا سب سے بڑا شریر، گھر میں جس سے نانا بھی تنگ ہو، دادا بھی تنگ ہو، ماں بھی تنگ ہو، خاندان تنگ ہو، گلی تنگ ہو، محلے والے تنگ ہو، لے جا کر مدرسے میں ڈالنے کے لیے لے آتے ہو۔ شرم نہیں آتی تم لوگوں کو قرآن کے لیے ایسے ریجیکٹڈ پیس کو لا کر جمع کرتے ہو جو جس سے پوری کائنات تنگ ہے؟ ہو سکتا فرشتے بھی تنگ ہو گئے ہوں گے، لا کر تم جما رہے ہو۔ یہ الگ چیز ہے، وہ مرفوع القلم ہے، ابھی تک فرشتے ان کے اعمال نامہ شروع کیے ہی نہیں، لا کر جمع دیتے ہو۔ اور یہ اساتذہ جو آپ کے سامنے موجود ہیں، مدرسے والوں نے کیا کیا؟ دم رہا تو میں ہمیشہ ایک بات پوچھتا ہوں، جی
تمہارے پیدا کیے ہوئے بچے کو یہ دین سنبھال نہیں سکتے. حضرت مدرسہ کب شروع ہو رہا کیوں؟ آج کل جو رمضان المبارک میں مدارس چلتے ہیں یہ یوں ہی نہیں چلتے. یہ لوگ بھی اللہ کے واسطے میرے بچے کو گھر کو نکو بھیجو کی بھئی کیا قصہ. حضرت بس ایک ہفتے کے لیے بھیجیے پھر بلا لیجئے. تنگ ہو جاتے ہم تنگ. یہ ہمارے اساتذہ کو کتنا تنگ کرتے ہوں گے. پھر بھی قرآن کا نور جب ان کے اندر منتقل ہونے لگتا ہے، حرفاً جب وہ نور منتقل ہونے لگتا ہے، اللہ الرحمن علم القرآن، رحمان اس کے اندر رحم کو منتقل کرتا چلا جاتا ہے، رحمت کو منتقل کرتا چلا جاتا ہے. استاد رحمان کا ایک نمائندہ بن کر بیٹھتا ہے اور شاگرد رحمت للعالمین کا ایک نائب بن کر بیٹھتا ہے. تب جا کر اللہ تعالیٰ قرآن کے تعلیم و تعلم کی برکت سے دونوں کے درمیان رحماء بینہم کی کیفیت پیدا کر دیتا ہے. ہمارے اساتذہ ایک مارنے پر کیا جی مار ڈالے وہ مار تمہیں 100 بار مار کو ہی گھر میں. جو ہمارے استاذ نے مارا آج بہت تمہیں لاڈ اور پیار آ رہا ہے اپنے بچے پر. وہ مار یاد کرو جو تم نے اپنے بچے کو مارا، تم نے اپنے بیٹے کو مارا، تم نے اپنے بھائی کو مارا، تم نے اپنے بھتیجے کو مارا، تم نے اپنے بھانجے کو مارا، تم نے اپنے خاندان کے اس بچے کو ایسا مارا. کئی بار ہمارے مدرسے میں ایک مرتبہ ایک صاحب آج بھی مجھے یاد ہے، ان کو ہم لوگ جلاد نام رکھتے تھے. جلاد ان کے والد تھے. وہ ماشاءاللہ دعوت کے اچھے ساتھی، بڑے بڑے ہاتھ، 6.5 فٹ ہائٹ. انہوں اندر آتے تو ایسا لگتا تھا قطب مینار اندر داخل ہو گیا ہے. ایک مرتبہ ہمارے محتمیم صاحب حضرت مولانا زین العابدین صاحب دامت برکاتہم وہ ایک بچے کی پٹائی کی ہے. اس فون کر کو بولے بھائی تمہارا بچہ بہت شریر ہے، بھائی آؤ کیا قصہ پوچھو اسے. انہوں آپ کو اللہ اکبر ایسا مارے، ایسا. استاد کو روکنا برے ایسا مارو. کون بھی بولے تم نا نہیں حضرت تمہیں جانتے نہیں اسے کیسا مارنا ویسا مارنا. میں نے بس ہمیں لوگ اگر 10% مارے ہیں انہوں 100% مار رہے ہیں. ایسا مار رہے گویا بچے کی ہڈیاں ٹوٹ جائیں گی. ہم نے کہا آپ کو ہم نے ڈرانے کے لیے بلایا، مارنے کے لیے نہیں. الٹا ہو گیا قصہ. وہاں اساتذہ روحانی باپ ہوتے ان بچوں کے، کتنی شفقت اپنے بچوں پر کرتے تمہیں کیا پتا. اتنی مختصر تنخواہ لے کر بچوں کو کبھی پیار سے ان کو 2 روپے 3 روپے، ان احباب کا 2 روپے بچے کو دینا آپ کے 200 روپے دینے کے برابر ہے. میرے عزیز بھائیوں، مدرسے کی زندگی کو ہم آپ لوگوں کو سمجھا نہیں سکتے. آؤ اتوار چھٹی ہے، آ کر مدرسے میں بیٹھو، شریک درس ہو جاؤ، شریک قرات ہو جاؤ، جو حفظ کے درسگاہ ہے آ کر بیٹھو، قرات کی درسگاہ آ کر بیٹھو. قرآن پاک کا ترجمہ ہوتا ہے، کبھی مسائل سکھائے جاتے ہیں، آ کر بیٹھو. ایک دن آ کر شریک ہو جاؤ، آپ کو پتا چلے گا مدارس علاقے کے لیے کتنی رحمت ہیں. بلکہ میں تو بلا مبالغہ یہ بات کہہ سکتا ہوں، ہندوستان میں وہ تمام گناہ جو کچھ ان ممالک میں ہو رہے ہیں جہاں پر اس وقت وہ لوگ عذاب کے مستحق ہو گئے، وہ تمام گناہ ہندوستان میں بھی ہو رہے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ گناہ سے بالکل ہمارا ہندوستان پاک ہے، سب ہو رہے ہیں، خلوت میں بھی، جلوت میں بھی، یہاں بھی وہاں بھی، ہر جگہ ہو رہے ہیں. لیکن آج اگر ہندوستان عذاب سے اگر بچا ہوا ہے، صرف اور صرف ان مدارس کے ان بچوں کے تہجد کی وضوؤں کی برکت سے، تہجد میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کی برکت سے، تہجد میں قرآن پڑھنے کی برکت سے، تہجد کی دعاؤں کی برکت سے، جو مدارس کے مختصر ہزاروں میں ایک بچہ جس وقت جا کر تہجد میں وضو کر کے ہاتھ اٹھا کر ماں باپ کے لیے، علاقے کے لیے، گاؤں والوں کے لیے دعا کرتا ہے، وہی دعا ہے عذاب کو جو روکی ہوئی ہے.
ان بچوں کی حیثیت ہم نہیں سمجھتے. عبد القادر جیلانی قطب ربانی وبا کے زد میں پورا گاؤں آ گیا. حضرت شیخ کے پاس آئے, کہنے لگے حضرت وبا کے زد میں سب آ گئے, کچھ نہ کچھ آپ ہمارا نظام بنائیے. حضرت نے فرمایا ارے بھئی یہ کام کرو, ہمارے مدرسے میں جتنے گھاس پھوس ہیں وہ کھاؤ اور جتنا پانی ہے وہ پیو, اللہ شفا دے دیں گے. سب پیے, شفا یاب ہو گئے. کچھ دنوں کے بعد آئے, کہنے لگے حضرت اسی طرح کا گھاس ہمارے گھروں کے پاس بھی تھا, ہم وہ کھائے اور بھی جلابہ مارنے لگے, لیکن اسی طرح کا پانی وہاں بھی تھا, ہم پیے اور بھی قے ہونے لگے, لیکن یہاں آنے کے بعد کھانے کے بعد ہمارے اندر یہ جو کیفیت بدل گئی وہ کیسے. کہنے لگے تمہارے یہاں تو صبح سے شام تک گھاس اور پانی, گالیاں سنتے ہیں, بولیاں سنتے ہیں, لیکن یہ قال اللہ اور قال الرسول سنتے ہیں, جس کی وجہ سے اللہ نے قرآن پاک کی شفا اس میں منتقل کر دیا. در و دیوار مدرسے کے سراپا شفا ہے, سراپا رحمت ہے. صبح سے شام تک بیٹا اس جگہ پر گناہ نہ کرنا, میں نے یہاں پر 1000 قرآن ختم کیے ہیں. اسی طرح میں کہتا ہوں مدرسے کے اندر آتے ہوئے تم لوگوں سے کہہ رہا ہوں بے وضو نہ آنا, بے وضو نہ آنا, اس لیے کہ مدرسے کی سرزمین, مدرسے کی دیواریں ہزاروں قرآن ختم سن چکی ہیں, اور وہاں پر بابرکت اور بابرکت اعمال ہو چکے ہیں. وہاں پر اس طرح آپ آؤ جس طرح حرمین شریفین میں جاتے ہو, کوئی معمولی چیز نہیں. سیدھا بے ڈھنگا آ گئے, پینٹ اور بے ڈھنگا طریقے سے بے وضو, بالکل اجازت نہیں ہے. مدرسے کا ادب مسجد کی طرح کیا کرو. کیوں؟ مدرسے قرآن کی برکت سے مقدس, محترم, معقر بن چکے ہیں. اللہ جہاں پر قرآن کو بلائے گا وہاں پر اللہ مدرسے کو بھی بلائے گا حشر کے میدان میں شاہد بنا کر. یومئذ تحدث اخبارها بان ربک اوحی لها. حضور سے پوچھا گیا حضور اس آیت کا مطلب, کہا جو بندہ جس جگہ پر جو عمل کرتا ہے اللہ اس جگہ کو شاہد بنا کر حشر کے میدان میں بلائے گا. اللہ بلائیں گے. یہ تم نہ چندہ دیتا تھا, اگر کو بول رہا نہ صحیح کیا دیتا تھا, 1000 آدمیوں کو بول کو دکھاتا تھا, جا با تیرا چندہ کینسل, جا دیتا تھا, خاموش رہتا تھا. محتمیم صاحب کے کان میں آ کر اور کیا تو بھی چاول کے موٹے ذرا ہونا کو تو خالی مسکال دیو مولانا, بس سے کال بھی کرنے کی ضرورت نہیں. ایسے بھی مخلص بندے ہیں جو راتوں رات آ کر مدرسے کا تعاون کرتے ہیں, کہتے بھی نہیں کہ میں نے تعاون کیا, رسید نہیں بس جزاک اللہ, بندے خدا لکھ کر دے دیجئے. بعض لوگوں کو اخلاص سے کم دیتے وقت آتا 100 روپے دیکھو بندے خدا لکھ ڈالو. 100 روپے میں کیا جی بندے خدا, کیا 100 روپے بندے خدا؟ ہاں بھئی 1 لاکھ روپے دے ڈال کو بندے خدا کو تو واقعتاً تو مخلص سے بول سکتے ہیں. 100 روپے دے نہیں مولانا نام کی سب ضرورت دیے 100 روپے, اس میں اتنے بڑے نخرے, شرم آتی نہیں چندہ دے ڈال کو یہ سب حرکتاں کرنے. میں اس لیے عرض کرنا چاہتا ہوں میرے عزیز بھائیوں, اللہ کے لیے نیت کرو. جب تک ہمارے دم میں دم ہے انشاءاللہ قرآن کی حفاظت کے لیے نسلوں کو ہم انشاءاللہ قربان کر دیں گے. ارے کرو گے نیت؟ یہاں سے آواز آ رہی, یہاں سے نہیں آ رہی. کرو گے بھائی نیت؟ اور میں ہمیشہ ایک بات کہا کرتا ہوں, اسکول میں لے کر جلسہ کرتے ہیں, ایک ایک بچے کے پاس لے کر, اور مدرسے کے جلسوں میں مخلص چند بندے ہوتے ہیں, وہ خود اپنے صرف خاصہ سے کون چندہ کرتے ہیں مدرسے میں کبھی بھی آپ کو بتایا نہیں جاتا. وہ کہتے ہیں بھئی ہماری طرف سے اتنا, ہماری طرف سے اتنا. ان مخصوص بندوں کے ذریعے سے مدرسے میں ہر کام وجود میں آتا ہے. پھر اس کے بعد اور ان مخلصین کی برکت سے اللہ تعالیٰ مدرسے کو ہمیشہ دینے والا. جلسے میں آتے ہیں تب بھی کھانا کا انتظام ہو جاتا ہے,
کوئی جلسے میں آتے ہیں دعاؤں کا انتظام ہو گیا، جلسے میں آتے ہیں پانی کا انتظام ہو گیا، جلسے میں آتے ہیں چلو بھائی آپ حضرات کے لیے بیٹھنے کا انتظام ہو گیا۔ ہمارے پاس کوئی بھی یہاں پر ہر آنے والے سے لینا نہیں، لیکن ہر آنے والا یہ عزم کریں ہمارے بس میں جو ہے وہ انشاءاللہ ہم مدارس کو دیتے رہیں گے، دیتے رہیں گے، دیتے رہیں گے، اتنا دیں گے۔ میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں ہمارے نظروں کے سامنے جو ادارے ہیں، توجہ سے سمجھو، ان اداروں کو خوب دو۔ کیوں؟ تمہاری نظروں کے سامنے ادارے ہیں، آ کر دیکھو اس ادارے کی ضرورت کیا ہے، اس ادارے کی ضرورت کیا ہے، اس ادارے کی ضرورت کیا ہے۔ حضرت ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا حضرت بتائیے اولیاء اللہ سے ملنے کے لیے کہاں جاؤں؟ حضرت نے فرمایا قرآن پڑھنے اور پڑھانے والوں میں جایا کرو، وہاں پر تمہیں اللہ کے ولیوں سے ملاقات ہوگی۔ اور خود حدیث پاک میں ہے جتنا بندہ قرآن پڑھنے اور پڑھانے میں لگا رہتا ہے اتنا وہ اللہ کی قربت میں، اللہ کی بالکل نزدیک چلا جاتا ہے۔ اس لیے میرے عزیز بھائیوں میں آپ سب سے گزارش کرتا ہوں، ماشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے اللہ نے ہمارے اس علاقے کو ایک ادارہ دیا۔ یہ ادارہ انتہائی محترم اور مقدس ادارہ، اور اس کا نام طیبہ نام رکھا گیا۔ تو طیبہ سب سے پہلے کلمہ بھی طیبہ ہیں، کلمۃ طیبۃ مثل کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبہ اصلھا ثابت۔ قرآن پاک میں ایمان والا جو کلمہ پڑھ رہا ہے اس کلمے کا نام کلمہ طیبہ نام رکھا گیا، تو اسی نام سے اس کو بھی یہاں طیبہ نام رکھے۔ دوسری بات، جیسے کہ میں نے کہا قاری محمد طیب صاحب رحمت اللہ علیہ کی طرف منسوب ہوتے ہوئے بھی وہ طیبہ نام رکھا گیا ہے۔ تو میں آپ کو یہ بتا رہا تھا واقعہ، حضرت سے آ کر یہ پوچھا میں چندہ تو دیتا ہوں، مدرسہ خود چلا رہا ہوں، نسلوں میں حفاظ نہیں، میں کیا کروں؟ حضرت نے پوچھا آپ جب جاتے ہیں اساتذہ کو تنخواہ دینے کے لیے کیا نظام ہوتا ہے، کیا ترتیب ہوتی ہے بتائیے؟ میری ایک آفس ہے، آفس میں سب کو بلاتا ہوں، سب لوگ آفس میں جمع ہوتے ہیں، پھر اس کے بعد میں ان کے سامنے تنخواہ دیتا ہوں۔ تو حضرت نے فرمایا معذرت کے ساتھ ایک بات عرض کروں، استاد شاگردوں کو بلائے، عالم کو بلائے، یہ الگ بات ہے، لیکن ہم تمام نبیوں کے وارثین کو اپنے پاس بلائیں، یہ ایک اعتبار سے بے ادبی ہے۔ آپ یہ کیجئے حجرے اساتذہ میں آپ چلے جائیے، نمبر 1۔ نمبر 2، تنخواہ دیتے وقت آپ کا ہاتھ کبھی اوپر نہیں رہنا چاہیے۔ صاحب قرآن کی ادب کرتے ہوئے، کلام اللہ کے معلمین کی ادب کرتے ہوئے آپ کا ہاتھ اوپر، معلمین کا ہاتھ نیچے، یہ بھی بے ادبی ہے۔ فرمایا آپ لفافے میں رکھ کر آپ اس طرح پیش کیجئے آپ کا ہاتھ نیچے رہے، معلمین کا ہاتھ اوپر رہے۔ 2 ادب۔ تیسرا ادب، چپکے سے آپ قرآن کے مدرسین کے جوتے سیدھے کر لیا کریں، چپکے سے آپ قرآن پڑھانے والوں کے جوتے سیدھے کر لیا کریں، یہ نیت سے کریں اے پروردگار میں قرآن والے کا ادب کر رہا ہوں، نسلوں میں تو قرآن والا پیدا کر۔ چنانچہ وہ سیٹھ صاحب جو ایک عرصے دراز تک ماشاءاللہ قرآن اور قرآن والوں کی خدمت کرتے تھے، وہ کہتے ہیں میں ایسا کرنا شروع کیا، 10 سال کا عرصہ گزرا، حضرت والا سے میں نے کارگزاری جا کر سنائی، الحمدللہ ثم الحمدللہ آج میرے خاندان میں 60 حفاظ موجود ہیں۔ میرے بھائیوں، حضرت تھانوی کی ایک بات، حضرت والا تشریف لا چکے اس لیے مختصر اپنی بات عرض کر کے میں بھی مشتاق ہوں، آپ حضرات بھی مشتاق ہیں، انشاءاللہ ہم سب بغور حضرت کی بات سماعت کریں گے۔ میں یہ عرض کر رہا تھا حضرت تھانوی نے فرمایا سب سے منحوس خاندان وہ خاندان ہے جس خاندان میں کوئی بھی وارث نبی نہ ہو، کوئی بھی وارث نبی نہ ہو، سب سے منحوس خاندان، سب سے بدترین خاندان
وہ خاندان جس میں وارث نبی نہ ہو، قرآن نہ ہو، قرآن والا نہ ہو، صاحب قرآن نہ ہو، حافظ قرآن نہ ہو، یہ بدترین عامل قرآن نہ ہو، داعی قرآن نہ ہو، یہ بدترین خاندان ہے۔ اس لیے میں عرض کرنا چاہتا ہوں، ارے بھئی چندہ تو آپ دے ہی رہے ہیں اور دیں گے بھی انشاءاللہ، لیکن اس کے ساتھ ساتھ بندہ بھی دیں، خالی چندہ نہیں، بندہ، اور ایسا بندہ دیں جیسے کہتے ہیں، جیسے کہ میں نے کہا کہ بھئی بہترین حافظ چاہیے، بہترین قاری چاہیے، نہیں جی، لے کا کو دیے سو سکرات کی میٹیریل جو لا کر طلبہ جمائے نا، وہ طلبہ ہیں جن کو اسکول والے ریجیکٹ کر دیے، گھر والے ریجیکٹ کر دیے، ٹیوشن والے ریجیکٹ کر دیے، مکتب والے ریجیکٹ کر دیے، ان کو لا کر آپ نے مدرسے میں داخل کیا۔ یہ معجزے قرآن ہے اور معجزے صاحب قرآن ہے، جو اساتذہ ہیں ان کی کرامت سمجھو اور قرآن کا معجزہ سمجھو، اللہ کے رسول کی دعا سمجھو۔ ایسے جن کو تم لوگوں نے نالائق سمجھا، اللہ نے لائق بنا کر بٹھا دیا، اللہ نے لائق بنا کر بٹھا دیا۔ وآخرین منہم لما یلحقوا بہم، یہ وہ جماعت ہے جو سلسلے نبوت سے، سلسلے قرآن سے، سلسلے صاحب قرآن سے، سلسلے رحمانی سے، الرحمن علم القرآن سے ان کا رشتہ جڑ گیا۔ یہ انتہائی مقدس اور متبرک اور محترم ہے، اسی لیے کہا تبرک بالقرآن، جہاں پر قرآن سے برکت حاصل کرنے کا حکم دیا گیا وہاں فرمایا حافظ قرآن کو بھی اپنے گھر میں بلایا کرو، حافظ قرآن اپنے گھر میں رکھا کرو۔ حافظ قرآن، میں نے تو یوں ہمیشہ کہا کرتا ہوں، ارے بھائی خود کی اولاد عالم نہیں بن سکی، خود کی اولاد اگر حافظ نہیں بن سکی کوئی بات نہیں، اللہ نے ایک دوسرا آپشن دیا، دوسرا آپشن۔ وہ آپشن کیا ہے؟ خود کا بیٹا حافظ نہیں بن سکا کوئی بات نہیں، داماد کو تو حافظ لا سکتے ہیں، عربی لا سکتے کہ نہیں لا سکتے؟ داماد کو تو عالم لا سکتے ہیں۔ اور سنو، مال کے بارے میں جب ہمارا خیال آتا ہے تو میں نے وہ حدیث پڑھ دی، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارے بھئی تیرے پاس نہ انگوٹھی ہے نہ کپڑا ہے، قرآن ہے۔ کہا جی ہاں ہے۔ فرمایا وہ قرآن کو رکھ کر میں تیرا نکاح کر رہا ہوں۔ قرآن کو حضور نے مہر بنا دیا۔ تو اس سے استدلال کیا بے قرآن یہ آ کر متمول بھی ہے، مال بھی بننے کا لائق ہے قرآن۔ تو قرآن اس کے سلسلے میں فقہاء نے ایک عجیب وضاحت فرمائی، یہاں موقع نہیں ہے، بس میں اتنی بات بتانا چاہتا ہوں، حافظ قرآن، حافظ قرآن جس گھر میں داماد بن کر چلا جائے، آپ کو حضرت بھی ہمارے ہمیشہ کہا کرتے ہیں ارے بھئی جس جگہ علماء اکرام کو اللہ خود یعقوب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ایک قسم ہے، فرمایا جو بندہ اپنے ہاتھ میں قرآن اٹھا لے اور قرآن کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دے، اللہ کبھی بھوکا نہیں سلائے گا۔ پورے دنیا میں مختلف قسم کے آپ کے سامنے کارگزاریاں آئی ہوں گی، لیکن وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، اگر اللہ پر توکل کرتے ہوئے کوئی بندہ اللہ کے کلام سے جڑ جاتا ہے، اللہ کی خصوصی مددیں اس کے ساتھ شامل حال ہو جاتی ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اپنے گھر میں جو بچے موجود ہیں، نواسا ہے، پوترا ہے، بھانجا ہے، بھتیجا ہے، حضرت نیر ربانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک بار بڑے حضرت کے پاس ایک بچے کو لے کر آئے، حضرت یہ بچے کا داخلہ، حضرت دیکھے وہ بچہ ڈھنگ سے کھڑ ہی نہیں رہا ہے، جہاں پر نہیں دیکھنا وہاں سب دیکھ رہا ہے، اس کی نہ نظریں صحیح، نہ حرکتیں صحیح، نہ اس کا قیام صحیح، نہ اس کے شکل صحیح، نہ وہ بندے کا کپڑا، نہ اس کے کپڑے صحیح۔ حضرت پوچھے جی اسے نمہانس کو بلا لگ جا کو دکھایا نہیں، کیا جی نمہانس کسے کہتے ہیں؟ ارے بھئی نمہانس کسے کہتے ہیں؟ پاگلوں کا ہاسپٹل، جن لوگوں کا دماغ خراب ہوتا ہے وہاں علاج کے لے جاتے ہیں، تو ان کے ذمہ دار جو لے کر تشریف لائے تھے وہ کہہ رہے نہیں حضرت وہاں بھی اس کا علاج نہیں ہوتا بول ڈالے۔ تو
مدرسے کو لا کر ایسے بچے کو جما رہے ہو جس کا علاج نماز میں نہیں ہوتا، یہاں ہوتا ہے۔ اس طرح کا ہمارا دماغ ہو گیا۔ اس لیے میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، ماشاءاللہ آپ اس بات کی کوشش کریں کہ اللہ رب العزت جو ہمیں دیا ہے ہم مدرسے کو انشاءاللہ دیتے رہیں گے۔ سب سے اول ہمارے چندے کا جو مستحق ہے وہ ہمارے علاقے کے مدارس ہیں، اور پھر اس کے بعد جو بچے وہ دوسرے کے، بھئی ہمارے علاقے والے پورے ہندوستان پھرتے نہیں، پورے ہندوستان والے جو مسافر آتی ان کو بقیہ ہندوستان باقی ہیں، وہ وہاں جائیں کر لیں گے اپنا کام، لیکن ہمارے علاقے والے علاقے پر اعتماد کرتے ہوئے بیٹھے رہتے ہیں۔ علاقے والے ہماری ضرورت پورا کریں گے انشاءاللہ۔ اگر ہم بہتر سے بہترین ہمارے مدرسے کا نظام بنائیں گے، بہتر سے بہترین طلباء بھی انشاءاللہ ہمارے مدرسے میں آئیں گے، قیام کریں گے، اور پھر وہ اپنے اپنے خاندان کو جا کر بہتر سے بہترین تربیت کا نظام بنائیں گے۔ پھر اللہ تعالی وہ دن دور نہیں، اللہ ضرور بتائے گا ہمارے خاندان کے اندر ایک چشم چراغ جو آیا حافظ کی شکل میں، اس کے ذریعے سے عورتیں بھی بدل گئیں، مرد بدل گئے، نوجوان بدل گئے، بچے بدل گئے، خاندان پورے کا پورا منور ہو گیا اعمال کے ذریعے سے، منور ہو گیا اخلاق کے ذریعے سے، بہترین ہو گیا آداب کے ذریعے سے، اور وہ خاندان مثالی بن گیا دیگر خاندانوں کے لیے۔ انشاءاللہ وہ تمام چیزیں اللہ ضرور ہمیں بتائے گا جو اس وقت جب ہم انشاءاللہ ہمارے بچوں کو تعلیم سے اور قرآن سے اور ہم شریعت کے علوم سے ہم نوازیں گے۔ اللہ تعالیٰ کہی ہوئی بات پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔